گرمیاں آ گئی ہیں لیکن گرمیوں کی چھٹیوں میں ابھی ٹائم ہے, اور اس دفعہ تو جی عید بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں آ رہی ہے. لیکن اگر آپ نے سیر و تفریح کا کوئی پلان بنایا ہے تو یقیناً آپ اپنی جیب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ اب سفر کرنا بہت آسان نہیں ہے, مہنگا بھی بہت ہو گیا ہے, ٹکٹس بھی نہیں ملتے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, چھٹی بھی نہیں ملتی. لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک بہت ہی یونیک کپل سے. ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گی میری اور اسد ساجد. یہ ایک ایسا کپل ہے جو جرمنی سے تقریباً 22 مختلف ممالک سے ہوتا ہوا پاکستان پہنچا ہے, اور پاکستان میں انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض کو اور اس کی خوبصورت جگہوں کو, مقامات کو سائیکل پہ سفر کر کے دیکھا جائے. یہ جو کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اس نے آن لائن دھوم مچائی ہوئی ہے, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نک نیم کیا گیا ہے میری کو ایز اے جرمن بھابھی, کیونکہ دونوں آئے تو جرمنی سے ہیں. اسد کا تعلق یقیناً پاکستان سے ہے, ان کے والدین یہاں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں بھی جانیں گے اور ابھی تک پوچھیں گے کہ ان کو پاکستان کیسا لگا, واٹ ہیز بن دا فرسٹ امپریشن. ساتھ ساتھ جی اسد کو بھی نام دیا گیا ہے, ان کو سائیکل چاچو کا نام دیا گیا ہے, وچ از ویری انٹرسٹنگ. تو آئیے دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم میری اینڈ اسد, ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ ویلکم ٹو آج پاکستان. اسد, آئیڈ لائک ٹو بگن ود یو. سب سے پہلے مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو سائیکل چاچو کا لقب آپ کو ملا ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل تھا, اور یہ سفر جو ماشاءاللہ 22 کنٹریز میں گئے. ہم تو جی گھر سے ذرا سا باہر نکلتے ہیں, مال جاتے ہیں, ہمارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. بجٹنگ کیسی رہی آپ کے لیے, یہ جیب پہ کتنا بھاری تھا آپ کے لیے؟ السلام علیکم جی. ان 22 ممالکوں کے لیے ہمیں تقریباً 2 سال لگے, 20 مہینے لگے ہمیں یہاں تک پاکستان پہنچتے. اور انسپریشن شروع میں ہم سفر ہمیشہ ایسے کرتے تھے کہ ہم ایک کنٹری جاتے تھے, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمیں کیا نظر آئے گا, ایک سائٹ سینگ ہم نے کرنی ہوتی تھی, اس کی تصویر کھینچتے تھے, اور یہ تھا ہمارا ٹرپ. لیکن پھر ہم نے ایک دفعہ سوچا کہ پتہ نہیں, جب بھی ہم سفر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم یہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں, اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک نئی چیز ٹرائی کرتے ہیں, سائیکل کے ساتھ پوری دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں. اور اس طرح ہم پھر اتنا تیز ہوتے ہیں کہ ہم ہر دن تقریباً 70 80 90 100 کلومیٹر کرتے ہیں. ساتھ میں ہمیں روکتے ہیں, ہمیں ان سے انٹریکشن ہوتی ہے, ان سے باتیں کرتے ہیں, لوگوں کا کلچر, ان کی زبان, سب کچھ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کئی زیادہ مزیدار چیز ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کیا ہونے والا ہے. اور یہ طریقہ ہے جو ہمیں سائیکلنگ کا یہ بات ہے جو ہمیں سائیکلنگ میں بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے اور ہمیں مزہ آتا ہے اس میں. جی میرا ایک بھتیجا ہے یونس, وہ مجھے ہمیشہ چاچو کہہ کر بلاتا ہے. تو بیسکلی اس کی خوشی میں میں سائیکل چاچو بن گیا, اور میں نے اپنا نام یہ ڈال دیا, اور اسی کے ساتھ اب ورلڈ ٹرپ کر رہا ہوں, اور اسی طرح نام پڑا اپنے بھتیجے کے لیے. Mary, I'd like to come to you. مجھے بتائیں کہ you've been to about 22 different countries. Right now you're in Pakistan. What's the impression you get of the country, of the people, of the culture and traditions? How do we compare it with the rest of the world? Yes, so we've obviously passed a lot of countries. This is our 22nd country right now. There are a lot of cultural differences. So for example, in the most European countries, you wouldn't expect anyone to approach you on the street. I think that's the most difference we've experienced, because we are so open to all the environment and all the people and the weather. So in, like, you could say Muslim cultures, Islamic cultures, you get a lot of strangers approaching you on the street, saying hello, asking questions, inviting you for chai, dinner, meeting their family, whatever, offering advice as well. Or water or sweets, drinks, anything. So we get that a lot. So that's a very big difference that we feel on a daily basis. And there's obviously clothes, different styles, living situations of course, but also food. So we obviously love the Pakistani food. Apart from the differences, there's also a lot of similarities that we've seen. You could basically say that no matter where you go in the world, there will always be people who just want to live in peace. They want their families to be safe. They want to provide for their families. They want their children to grow up in a peaceful and happy environment. They want their family to be healthy as well. These are basic wishes and needs and wants that basically we've seen in all of the countries we've visited so far. I think that is very interesting. Asad, please also let us know what about the luggage. اپنا سامان جگہ جگہ لے کے جانا کتنا آسان یا مشکل تھا؟ بیک پیکنگ بھی اگر آپ کریں, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر 2 کلو کا بھی وزن ہو اور اتنے دنوں سے اٹھایا ہوا ہو تو وہ بھی بھاری لگنے لگتا ہے. How have you trained and how was the luggage situation? Did you ever lose anything?
جی جیسا کہ مغی نے ابھی کہا، ہم نے ونٹر میں بھی کافی زیادہ سائیکلنگ کی. ہم 2 سال ہو گئے اس ٹرپ پر اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ تقریباً 4 سے 6 سال کا ٹرپ ہوگا. اس کا مطلب سارا سامان جو ہمارے پاس ہے وہ ہم ساتھ ہی لے کر چلتے ہیں. ہمارے سائیکل کے پیچھے 3 بیگ لگے ہوئے ہیں اور آگے 2 بیگ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ونٹر کا سامان، سمر کا سامان، کوکنگ، کیمپنگ، اگر ہم بیمار ہو جائیں، اگر ہماری سائیکلیں خراب ہو جائیں، دوائیاں، سب کچھ جو بھی ہمیں چاہیے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے. اور بیسکلی ہم اسے خود ہی کیری کرتے ہیں. میری سائیکل کا وزن تقریباً 60 کلو ہے، مغی کی سائیکل کا تقریباً 55 کلو ہے. اور جب پہاڑوں کے اوپر چلتے کافی مشکلات آتی ہیں، سارا سامان اوپر لے کر جانا، لیکن بیسکلی سارا سامان ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. Mary, I can tell you Pakistanis are very, very passionate about our food. So even when we are traveling, we're usually picking our destinations thinking that does it have appetizing food, does it have good cuisines or not? What has been your Pakistani experience of the food that we eat over here? And do you find it very spicy? Do you find it to be nice? What were you most excited about when you came here? Yes, well, I always get this kind of question. Obviously, Asad is very used to Pakistani food. I only recently got used to Pakistani food, so my favorite right now, I would say, is biryani. That's always a very popular dish for my taste. Samosa as well, of course. But basically, I love every Pakistani dish. I just love the combination of spices. I love, if it's medium spice level, it's always good. And I just love how flavorful everything is. You don't usually get that. So Pakistani food, Indian food, it's known for being very flavorful, and that's something I really enjoy. جب ہم نے بارڈر کراس کیا تھا ایران سے پاکستان آئے، پاکستان میں انٹر ہوئے، میرے خیال سے مغی کا پہلا جملہ میرے سے تھا کہ شکر ہے اب دوبارہ سے اسپائسی فوڈ کھانے کو ملے گا جس طرح ہم تمہارے گھر میں کھاتے تھے امی کے ساتھ. So yes, she really enjoys Pakistani food. That was a big change. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے اسد and we also had with us Mary. We wish them all the very through their content they have been showing a very beautiful side of Pakistan, and their own experiences are indeed awe-inspiring. We wish them all the very best of luck and wish you safe travels, guys.